إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص انگل لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم ہم گزشتہ مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مختصر سی پیاری سنتیں کہ جو روزمرہ کی زندگی میں روزمرہ کے معمول میں ہماری زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے
ان اعداؤں کے مطابق چلا کرتے تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی مختصر سی سنن کا تذکرہ آپ کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا۔ اور حضرات، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن اور ہر گھڑی ہم سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات سر انجام دیتے ہوئے آگے چلتے چلے جائیں۔ اور یہی آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانا، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے، عقیدت کا اظہار ہے۔ ورنہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے ہم اپنی زندگی اپنی ڈگر کے مطابق چلائیں یا اپنے افکار اور نظریات کے مطابق چلائیں یا اپنے بزرگوں کی روایات کے مطابق چلائیں اور دم بڑھے محبت رسول کا، تو حضرات یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ روایات ہو، تہذیب ہو، ثقافت ہو، تمدن ہو، آپ کی روزمرہ کی زندگی ہو، انفرادی زندگی کے معاملات ہو، اجتماعی زندگی کے معاملات ہو، اقتصادیات کے معاملات ہو، معاشیات کے معاملات ہو، الغرض ہر شعبہ زندگی کے معاملات میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اہمیت دینا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو اپنانا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری میں زندگی بسر کرنا، یہی محبت رسول ہے۔ اسی سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے نظریات کوئی نہیں، انسان کی اپنی افکار کوئی نہیں، انسان کی اپنی تہذیب کوئی نہیں، یا یوں کہہ لیجئے انسان کی اپنی کوئی خواہش نہیں، انسان کی اپنی کوئی آرزو نہیں، انسان کی اپنی کوئی تمنا نہیں، صرف ایک چیز مد نظر ہے اور وہ چیز ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن۔ حضرات، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال لینا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی تمناؤں کو ڈھال لینا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی آرزوؤں کو قربان کر دینا، حضرات یہی محبت رسول ہے، یہی عقیدت رسول ہے، یہی عشق رسول ہے۔ اس کے بغیر اب عشق رسول کے جتنے بھی نعرے لگاتے رہیں، اس کے بغیر آپ محبت رسول کا جتنا بھی دھم بھرتے رہے، اس کے بغیر آپ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کا کتنا ہی اظہار کرتے رہے، لیکن اقبال کے الفاظ میں وہ میری عقیدت بے بسر، وہ میری ارادت بے ثمر، وہ میری عقیدت بے بسر، وہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم
جسم دیا نہ خدا دیا۔ اگر سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کے، اگر سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو چھوڑ کے ہم اپنے انداز میں زندگی بسر کریں گے، حضرات زندگی بسر ہونے والی چیز ہے، یہ گزرتی گزرتی گزر جائے گی، یہ بسر ہوتی ہوتی بسر ہو جائے گی، لیکن حضرات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو بسر کر لیں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں کل کو آنے والی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اپنی آرزوؤں کے مطابق، اپنی تمناؤں کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے یہ زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزار دی، یہ زندگی اپنی تمناؤں کے مطابق گزار دی، یہ زندگی اپنے انداز کے مطابق گزار دی، تو حضرات یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سماعت فرمائیے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنت من سنتی فعمل بها الناس کان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من احیا سنت من سنتی، کہ جس نے میری سنن میں سے کسی ایک سنت کو زندہ کیا، میری سنتوں میں سے کسی ایک سنت کا احیا کیا، اس کے مطابق چلا، اس پہ عمل کیا، فعمل بها الناس، اور اس کے اس عمل کی بدولت لوگوں نے بھی اس عمل کو اپنایا، اس کے سنت پہ چلنے کی بدولت لوگ بھی سنتوں پہ عمل پیرا ہو گئے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کان لہ مثل اجر من عمل بها۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کے دوسرا شخص ایک شخص کو دیکھ کے سنت پہ عمل کرتا ہے، سنت پہ عمل کرنے کی بدولت جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے سب سے پہلے سنت پہ عمل کر کے دکھلایا۔ لا ينقص من اجورهم شیئا، اور ان کے اجر میں سے، ان کے ثواب میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایک شخص سنت پہ عمل کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرا شخص بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے، یہ پہلا شخص سنت کو زندہ کرنے والا، اس کو تو سنت کے احیا کرنے پہ ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے جو اس کو دیکھ کے سنت کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھال رہا ہے، تو اس کو اس دوسرے شخص کو جتنا ثواب ملے گا اس پہلے شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے دوسرے شخص کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آنے والی، اس سے دوسرے شخص کے ثواب میں کوئی نقص بھی نہیں آنے والا، اس کو بھی اس کے عمل کا پورا اجر دیا جائے گا، پورا ثواب دیا جائے گا، اور جتنا اس کو پورا اس کے عمل کا اجر اور ثواب دیا گیا ہے، اس پہلے عمل کرنے والے کو بھی اتنا ہی زیادہ ثواب دیا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سنت کی اہمیت کے پیش نظر، یہ سنت کی اہمیت کے حوالے سے اتنا پیارا فرمان، اتنا عالی شان فرمان ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سنت کے احیا کے متعلق، اپنی سنت کو زندہ رکھنے والے کے متعلق ارشاد فرما رہے، اس کو ایک عمل کا تو ثواب ملا ہی ملا، اس سے عمل کی
کیا ہے، سنت کے مطابق عمل کیا ہے، اس عمل کا ثواب مل گیا ہے، اور اس کو دیکھ کے ایک دوسرا شخص سنت پہ عمل پیرا ہو گیا ہے، اس دوسرے شخص کو جتنا ثواب ملا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب مزید مل گیا ہے۔ حضرات اسی جذبہ کے تحت ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپس میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاری سنن کا تبادلہ کرے، اور اسی جذبہ کے تحت، اسی ایمان کے تحت، اسی محبت کے تحت، اسی عقیدت کے تحت ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اپنے دوسرے ملنے ملانے والوں کو ترغیب دلائیں۔ بالخصوص اس کا آغاز ہم اپنے گھروں سے کریں، اپنے گھروں سے اس کا آغاز کرتے ہوئے ہر کام پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر ہم کریں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے معاملات کو بھی سدھارتے چلے جائیں گے، ہمارے معاملات میں بھی آسانیاں فرماتے چلے جائیں گے، ہمارے معاملات میں بھی نرمیاں فرماتے چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازتے چلے جائیں گے، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکات کے بھی دروازے کھل جائیں گے۔ حضرات حق یہی بنتا ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا علم ہے تو اپنے ملنے ملانے والے کو، اپنے جاننے والے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، یا اپنے بھائی اپنے بیٹے کو، اور اس کے علاوہ ہر اپنے جاننے والے کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت سے ضرور آگاہ کرے، تاکہ یہ بھی عمل کرے، اس کو عمل کرنے کی بدولت بھی ثواب ہو، اور وہ دوسرا بھی عمل کرے، وہ دوسرا عمل کرے گا اس کو تو ثواب ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں، اتنی فضیلت کی حامل ہے، اتنی برکت کی حامل ہے۔ آئیے چند ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مختصر سی سنن مختصر سے وقت میں آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی ایک پیاری سنت جو آج ہمیں معلوم بھی ہے، جس کے بارے میں آج ہم نے سن بھی رکھا ہے، لیکن کیا ہے وہ مختصر سی سنت ہے، وہ چھوٹی سی سنت ہے، وہ معمولی سی سنت ہے، اور اسی معمولی ہونے کی بنا پہ، اسی مختصر ہونے کی بنا پہ ہم نے اس سے بے اعتنائی برت رکھی ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال رکھا ہے۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ادا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، یعنی یہ صرف سنت ہی نہیں، یعنی یہ صرف اختیار ہی نہیں کہ انسان کا دل کیا تو کر لیا، نہ دل کیا تو چھوڑ دیا، بلکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنا ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے۔ حضرات آج ہم بالعموم اپنے امور کو دائیں ہاتھ سے سر انجام تو دیتے ہیں، لیکن ہمارے پیش نظر وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہم فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں، جس وجہ سے ہم ثواب اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے کام کو انجام تو دینا ہے، دائیں ہاتھ سے بھی انجام دینا ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ میں اتنی سخت نہیں ہے، اتنی قوت اور طاقت اللہ نے نہیں رکھی کہ جتنی طاقت دائیں ہاتھ میں رکھی ہے۔ جو کام آپ نے دائیں ہاتھ سے کر لینا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن حضرات اگر ہم نے وہ دائیں ہاتھ سے بھی کرنا ہے، لیکن اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس کام کو سر انجام دیں،
دائیں ہاتھ سے کرنا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس میں آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے، اس میں برکات بھی پیدا فرمائیں گے، اجر و ثواب سے بھی ہمیں نوازیں گے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک معمولی سا کام بھی کرنا ہوتا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے کنگھی بھی کرنا ہوتے، اپنے بال بھی سنوارنا ہوتے، اپنے کپڑے بھی سیدھے کرنا ہوتے یا کپڑے بھی پہننا ہوتے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام بائیں طرف سے دائیں طرف سے اس کا آغاز کیا کرتے تھے، دائیں طرف سے اس کا آغاز کیا کرتے تھے اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور مختصر سی اور بہترین اور پیاری سنت کہ جس پہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہے، جس کو ہمیشہ کی بنیاد پہ، تسلسل کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے سر انجام دیا ہے، وہ پیاری سنت کون سی ہے کہ جوتا پہننا۔ جوتا پہنتے ہیں، ہم گھر میں بھی پھرتے ہیں، گھر سے باہر بھی آتے ہیں، جوتا پہننا ہماری مجبوری بھی ہے، ہمارے لیے ضروری بھی ہے، لازم بھی ہے، اور جوتا ہم اپنے تحفظ کے لیے بھی پہنتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے بھی پہنتے ہیں، اپنی بقا کے لیے بھی پہنتے ہیں کہ جسم پہ کوئی گندگی نہ لگ جائے یا جسم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہمیں جوتا پہننا ضروری ہے، لازم ہے۔ لیکن حضرات جوتا پہنتے وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو پیش نظر رکھیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے انداز کو سامنے رکھیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو سامنے رکھیے۔ آپ جوتا پہنیں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق جوتا پہنیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو بلاؤں سے بھی محفوظ فرمائیں گے، آپ کو نقصانات سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اجر و ثواب سے بھی نوازیں گے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نادى فلیبدأ بالشمال لتكون الیمین اولہما تنعل وآخرہما تنزع۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ جوتا پہننا جسے آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، اس سے بے اتنائی برتتے ہیں، لیکن اس کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جسے آج ہم نے معمولی سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کر رکھا ہے، اس کے متعلق زبان نبوت کہ جس کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان نبوت ایسی بابرکت زبان ہے کہ اپنی مرضی سے یا اپنی آرزو اور خواہش سے، اپنی ضرورت سے حرکت میں نہیں آتی، بلکہ اس زبان نبوت سے وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں جو الفاظ آپ علیہ السلام کی طرف وحی کیے جاتے ہیں۔ اور حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی زبان نبوت سے جوتا پہننے کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ آپ کے گوش گزار کی ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین، فرمایا لوگوں جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو اسے چاہیے کہ پہلے دایاں پاؤں پہنے، دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہنے، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب جوتا اتارے تو چاہیے کہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے۔ کیوں؟ اس لیے لِتَكُونَ الْيَمِينُ أَوَّلُهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ، اس لیے کہ جو دایاں ہے جس سے آغاز کیا تھا اسی سے ہی اختتام ہو۔ آپ نے جوتا پہنتے وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے پہنا ہے جوتے میں، اور جب جوتا اتارنا ہے پھر بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمان کو آپ پیش نظر رکھتے ہیں، ذہن
نشین رکھتے ہیں اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنا بایاں پاؤں پہلے نکالتے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے لِتَكُونَ الْيَمِينُ أَوَّلُهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ، تاکہ وہی تمہاری ترتیب جاری رہے کہ آپ نے دائیں پاؤں سے آغاز کیا تھا اور دائیں پاؤں سے ہی آپ اختتام کر رہے ہیں۔ یہ حکمت ہے اور یہ حکم ہے کہ آپ نے دائیں پاؤں پہلے پہننا ہے اور بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، تاکہ دائیں طرف سے آپ کا آغاز ہوا ہے اور دائیں طرف سے ہی آپ اختتام پہ پہنچے ہیں۔ اپنے کام کو سر انجام دینے کے بعد، اپنے امور کو ادا کر دینے کے بعد آپ دیر کے بعد آتے ہیں، صبح کا جوتا پہنا ہوا ہے، ظہر کے وقت آپ اتارتے ہیں یا سفر پہ ہے، عصر اور ظہر کی اکٹھی نماز پڑھتے ہیں، عصر کے آخری وقت میں جا کے آپ جوتا اتار رہے ہیں، صبح کا وقت، صبح فجر کے بعد آپ نے جوتا پہن رکھا ہے۔ حضرات اس وقت آپ نے اس کام کا آغاز کیا تھا، پہلے دایاں پاؤں باہر پر اندر رکھا تھا اور جب اتار رہے ہیں تو اس کا اختتام بھی آپ دائیں طرف سے کر رہے ہیں، یعنی جب اتارا ہے تو بھی پہلے بایاں اتارا ہے اور اس کے بعد آپ دایاں اتار رہے ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ حضرات آج ہم جوتے تو پہنتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دایاں کیا اور بایاں کیا، ہم تو تمیز ہی نہیں رکھتے، ہم تو خیال ہی نہیں کرتے، باتوں ہی باتوں میں اٹھ کے چل دیتے ہیں، جو جوتا پہلے پاؤں میں آ گیا پہن لیا۔ لیکن حضرات آپ کے امور سر انجام دے دیں گے، آپ کے معاملات چلتے رہیں گے، آپ جوتا پہن کے اپنے کاموں کو سر انجام دے لیں گے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے جو برکات آپ کو ملنی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے جو اجر اور ثواب آپ کو ملنا تھا، اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اسی طرح آقا دو جہاں علیہ السلام کی ایک اور سنت سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا ہے، سألت عائشہ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في أهله قالت كان يكون في محنة أهله وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وفي رواية كان يخفف نعله أو يخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے گھر کے معاملات کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، گھریلو زندگی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ سألت عائشہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، کہ آقا کائنات علیہ السلام، آقا دو جہاں علیہ السلام گھر میں کس طرح وقت گزارا کرتے تھے، کس طرح رہا کرتے تھے، کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ قالت، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، کان یکون فی محنت اہلہ، آقا دو جہاں علیہ السلام کا معمول پوچھنے والے، سرور کائنات علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے متعلق جاننے والے، سنو، سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان معمول تھا، سرور کائنات علیہ السلام کا انداز تھا، کان یکون فی محنت اہلہ، کہ آقا دو جہاں علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ فی محنت اہلہ کے الفاظ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے گھر کے کاموں کو سر انجام دیا کرتے تھے، گھر کے امور کو چلایا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ہے، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے، سرور کائنات علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ مل کے گھر کے کاموں کو سر انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آقا دو جہاں علیہ السلام گھر کے کاموں کو چھوڑ کے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔
یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کان یکسف نعلہ ویقیت ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے معاملات کے متعلق ایک روایت میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کان یکسف نعلہ، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جوتوں کو خود گھاڑ لیا کرتے تھے، گھر میں ہی اپنے جوتے خود مرمت کر لیا کرتے تھے۔ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا کرتے تھے، گھر میں ہی اپنے کپڑوں کو خود دھو لیا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں اسی طرح اپنے امور کو سر انجام دیا کرتے تھے جس طرح تم لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہو، اسی طرح آپ ہی کی طرح آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے گھر میں ہی اپنے امور کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرات آج لمحہ فکریہ ہے، آج سوچنے کی بات ہے، بلا شبہ مرد کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے برتری عطا فرمائی ہے، بلا شبہ مرد کے ذمہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاندان اور قبیلے کی، گھر اور خاندان کی کفالت رکھی ہے، اس کے ذمہ رکھی ہے، اس سے باہر نکلنا ہے، محنت مزدوری کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے، بیوی بچوں کے لیے کما کے لانا ہے۔ لیکن حضرات صرف یہیں پہ بس نہیں، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت، ڈیوٹی سے آنے کے بعد، کام کاج سے فارغ ہو جانے کے بعد جب گھر میں تشریف لے آئے ہیں، پھر آپ آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، فارغ نہیں بیٹھتے تھے، اہل خانہ اپنے معمولات میں لگی ہے اور صاحب خانہ سکون سے بیٹھے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول نہیں ہوا کرتا تھا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت نہیں ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز نہیں ہے، بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے گھر کے کام کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا مسجد تشریف لے جاتے تھے، واپس آ کے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پھر کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جوتے کو مرمت کرنا ہو وہ بھی کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو سیدھا صاف کرنا ہو وہ بھی کر لیتے تھے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح، اسی معمول اور اسی انداز میں اپنے گھر میں زندگی بسر کیا کرتے تھے جس انداز میں تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہو۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آج ہم نے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے گھر میں آنا ہے، اہل خانہ کے ہاتھ بٹھانے کے لیے کام بھی کرنا ہے اور مجبوری بھی ہوتی ہے، کام مل کے کرنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن حضرات اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے امور بھی بہتر فرما دے گا، ہمارے امور میں آسانیاں بھی فرما دے گا اور اجر و ثواب سے بھی نواز دے گا۔ اجر و ثواب اسی صورت میں ملے گا، اجر و ثواب کے مستحق ہم اسی صورت پہ ہوگے جب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پیش نظر ہوگی اور ہم سنت کو سنت سمجھتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات سمجھتے ہوئے اس کام کو اثر انجام دیں گے، تبھی ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اسی طرح سوتے وقت پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کہ بستر کو جھاڑنا ہے، کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمان ہے اس کے متعلق بھی حدیث ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، بستر کو جھاڑنا کہ جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، اس سے بے اعتنائی صرف اس وجہ سے برتی جاتی ہے کہ یہ معمولی کام ہے، لیکن اسی معمولی کام کے لیے
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اذا آوى احدکم الى فراشہ فلینفث فراشہ۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی اپنے بستر پہ آئے لیٹنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ لیٹنے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لے، سیدھا کر لے، صاف کر لے۔ حضرات یہ حکمت بھی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت بھی پوشیدہ ہے، جسے آج کے ڈاکٹروں نے، جسے آج کے سائنسدانوں نے، جسے آج کے تحقیق کاروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے پیش نظر اس فرمان میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں، آج کے تحقیق کار کہتے ہیں، آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب انسان سونے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، جب لیٹ جاتا ہے، انسان کا جسم جب بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے تو انسان کے جسم سے ایسے کمزور اور مردہ بیکٹیریا اترتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور وہ بستر پہ لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انسان دوبارہ آتا ہے اور وہ بستر پہ ہی موجود ہوتے ہیں، صاف نہیں کیا، جھاڑا نہیں ہے، دوبارہ آتا ہے، وہ جو مردہ بیکٹیریا تھے، وہ جو کمزور بیکٹیریا بستر پہ لگے تھے، وہ دوبارہ انسان کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جس کی بدولت انسان جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کے تحقیق کاروں نے بھی ثابت کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مختصر سے فرمان میں اتنی بڑی حکمت ہے، اتنی بڑی عنایت ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان حکمت سے لبریز کہ جسے آج ہم نے معمولی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی سے نکال رکھا ہے، اور پھر باوضو ہو کے سونا اور دائیں کروٹ ہو کے لیٹنا۔ حضرات یہ ہمیں سن رکھا ہے، پہلے بھی ہم نے سن رکھا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وضو کر کے سونا چاہیے، پہلے بھی ہم نے سن رکھا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے۔ لیکن حضرات ذرا دل کو تھام کے ذرا سوچئے تو صحیح، احتساب کے لیے خود احتسابی کے عالم میں ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم روزانہ سوتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ بھی سو جاتے ہیں، لیکن کتنی بار ہم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ ہماری زندگی کتنی بیت گئی ہے؟ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تو ہم نے سن رکھا ہے کہ باوضو ہو کے سونا ہے، دائیں کروٹ لیٹ کے سونا ہے، لیکن حضرات ہم نے کتنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم نے کتنا زندہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کا ہم نے کتنا حیا کیا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے متعلق بھی فرمان ہے، حدیث ہے، اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک للصلاۃ ثم اضطجع علی شق الیمین۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے بستر پہ آؤ، اپنے فراش پہ آؤ، لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف آؤ، فلیتوضع، تو تمہیں چاہیے کہ وضو کر لیا کرو۔ وضو بھی کیسا؟ وضو للصلاۃ، اسی طرح کا وضو، کامل اور مکمل اسی طرح کا وضو جس طرح کا وضو تم نماز کے لیے کرتے ہو، سونے کے لیے بھی تم باوضو ہو کے آیا کرو۔ ثم استجع، پھر تم لیٹ جایا کرو، علی شق الیمین، دائیں کروٹ۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور سنت، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہم نے سن تو رکھا ہے، ہم جانتے تو ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کو اپنایا نہیں ہے۔ حضرات اس کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول کہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا کرتے تھے، ہم نے زندگی میں کتنی بار سورہ بقرہ کا آخری رکوع سونے سے پہلے پڑھا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا
معوذات کے متعلق بھی فرمان موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجع نفث فی یدہ وقرأ بالمعوذات ومسح بها جسدہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ لیٹ جاتے پھر معوذات وہ تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے پھر اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، ومسح بها جسدہ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پہ مل لیتے، اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ مسح کرتے۔ حضرات یہ ہم نے سن رکھا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، رات کو سونے سے پہلے ہم نے کتنی بار یہ دم کیا ہے اپنے اوپر، کتنی بار یہ معوذات پڑھ کے دم کرتے ہوئے اپنے جسم پہ مسح کیا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا، اور اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات وہ جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ موجود نہیں تھے، گھر آتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں، فاطمہ آئی تھی، پوچھا کیوں آئی تھی؟ فرمایا عرض کیا اس لیے آئی تھی کہ محنت مشقت بہت کرنا پڑتی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد سوتے وقت جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، سوچا کوئی آپ سے غلام لے لیا جائے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ فاطمہ تو آئی تھی، جی آئی تھی، کس غرض سے آئی تھی؟ اس غرض سے آئی تھی کہ آپ سے ایک غلام کا سوال کرنا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتلا دوں جو غلام سے بھی بہتر ہے؟ عرض کیا کیوں نہ؟ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد، دن بھر کے کام کاج سے فراغت کے بعد جب جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو، درد کر رہا ہو، اس وقت کسی کی خدمات حاصل کرنے کی بجائے تم ایک وظیفہ کر لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ایک مرتبہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ وظیفہ تم کر لیا کرو۔ دن بھر کی تھکاوٹ نہ اتر گئی پھر کہیے گا، دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی، کیوں نہ اترے گی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آپ کبھی کام کاج سے آنے کے بعد، تھکاوٹ سے چور چور ہونے کے بعد، نیند اور تھکاوٹ سے نڈال ہو جانے کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھ کے، اپنے بستر پہ لیٹ کے اس سنت کو کبھی زندہ کر کے تو دیکھیے، اس سنت پہ کبھی عمل کر کے تو دیکھیے۔ حضرات تھکاوٹ کیسے نہیں اترے گی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور بلکہ آج کل تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہو چکی ہے۔ موبائل کا دور ہے، ہر کوئی بچہ کیا بڑا کیا ہر کوئی موبائلوں میں لگا ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، کوئی بستر کو جھاڑنا اور بستر پہ آنے کے آداب کا لحاظ نہیں ہے، موبائل پکڑے ہوئے ہے، موبائل پکڑے پکڑے استعمال کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے بستر پہ آگے ڈیر ہو جاتے ہیں، موبائل چلاتے چلاتے ہی ہم سو جاتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی سنت کی پرواہ نہیں۔ تو حضرات ہمارے گھروں میں خیر و برکات کیسے آ سکتی ہے جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم نے گھروں سے نکال رکھا ہے، اپنی زندگیوں سے نکال رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے دعا پڑھا کرتے تھے، کون پڑھتا ہے؟ آج سب کو پتا ہے سونے کی دعا موجود ہے، لیکن پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ہم گلے کرتے ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں اطمینان نہیں ہے۔ بیدار ہونے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی
احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اور آج ہمارے معمول کیا ہے؟ آنکھ کھلتی ہے ہم سرہانے کے نیچے سے موبائل ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ حضرات پھر ہماری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی معمولی اور مختصر سی سنتیں ہیں کہ جن کی بدولت جن پہ عمل پیرا ہونے کی بدولت ہی ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے، اور اللہ جلال والاکرام ہمیں بلاؤں اور آسائشوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہر لمحہ، ہر آن اور ہر شان، ہر لحظہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔